السلام علیکم بی ایس عربک کلاس. آپ کا جو لاسٹ چیپٹر رہ گیا ہوا ہے، اب میں نے آپ کو سیکنڈ چیپٹر جو ہے اس کی میں نے اسائنمنٹس دی ہوئی تھی آپ کو، تو آپ اس کی مجھے جب بن جائیں تو اس کی پھر مجھے پی ڈی ایف فائل بنا کر اسی گروپ میں آپ نے سینڈ کرنی ہے. ایئر وائز جو میں نے بچوں کو الاٹ کی ہوئی تھی وہ ساری، اور اس کا ایک پکچر کھینچ کے بھی میں بھیج دوں گی. اس پر سب بچوں کو پتہ ہے، اگر نہیں کسی کو پتہ تو پھر مجھ سے پوچھ لیں کہ ان کو کون سا ایئر الاٹڈ تھا ان کو. اب لاسٹ چیپٹر جو ہے ہمارا، اس میں آپ کے سلیبس کے اندر 6 چیپٹر ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی. اب یہ ایک بک میں جس میں سے میں نے لیا، اس میں سے میں نے آپ کو پی ڈی ایف فائل بنا کر اس کے ساتھ ساتھ سینڈ کر دی ہے، پکچرز کھینچ کر. تو اس کے اندر جو ٹاپکس دیے ہوئے ہیں وہ خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن ہے، پہلے ہوتی کیا ہے، پھر ساتھ انہوں نے اس میں جو مٹیریل دیا ہوا ہے بک میں کوسچن بنا کے دیا ہوا ہے. تو یہ ویسے بھی زیادہ آسان ہے اور یہ بہت اچھا آرگنائزڈ مٹیریل ہے. اس کے اندر خارجہ پالیسی ہے، پھر اس کی تشکیل کے ذرائع ہیں، پھر پاکستان اور عالمی اسلام ہے، پھر عالمی برادری ہے، پھر عالمی امور اور پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے. اینڈ میں ایک اور ٹاپک ہے جس میں تنظیمیں، دفاعی جو تنظیمیں بنی تھی وہ دوسری بک میں سے میں دوں گی. ایک لاسٹ ٹاپک اس کے اندر ایڈ ہوگا دفاعی تنظیموں کا، جس میں آر سی ڈی وغیرہ اور یہ ساری ایکو وغیرہ اور سینیٹو وغیرہ یہ ساری تھیں تنظیمیں، وہ اس کو میں بعد میں دوں گی. ابھی یہ ارلی جو میٹیریل ہے وہ اس بک میں سے وہ میں آپ کو دوسری بک میں سے دوں گی. تو خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے بیسیکلی، یہ اس کا پہلا کوشچن ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول بیان کریں. یہ میں نے آپ کو پوری اس کی پکچر بھیج دی ہے، پی ڈی ایف فائل بھی میں آپ کو اس میں واٹس ایپ والے گروپ میں شیئر کر دوں گی اگر الگ سے یہ چاہیے ہوئی آپ کو تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ بہت امپارٹنٹ کوسچن کی فارم میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یہ لاسٹ چیپٹر جو ہے اس میں سے لانگ کوسچن اور شارٹ دونوں کے لیے یہ بھی بہت اہم چیپٹر ہے. تینوں چیپٹر امپارٹنٹ ہے ویسے تو، لیکن اس میں سے کوسچن ان دونوں میں، یہ چیپٹر سے پیچھے والا جو چیپٹر ہے یہ دونوں اہم ہے. یہ کوسچن بھی بہت امپارٹنٹ ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول، یہ اکثر پیپر میں آ رہا ہے. تو خارجہ پالیسی ہوتی کہ بیسیکلی اس کو ڈیفائن کیا ہے لارڈ پامرسٹن نے، اور اس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں کبھی بھی مستقل دوستی اور دشمنی کسی ملک کے ساتھ کسی ملک کی نہیں ہوتی. وقتی بنیادوں پر تعلقات قائم ہوتے ہیں، کبھی کبھی دوستی دشمنی میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور کسی بھی ملک کے نظریاتی، معاشرتی، سیاسی اور جغرافیائی حالات اور تاریخی حالات کے مطابق ہی دوستیاں قائم کی جاتی ہیں. اور بیرونی ممالک جو ہوتے ہیں ان سے اچھے تعلقات قائم کرنا، ان تعلقات کو ملکی مفادات کے حصول کے لیے فروغ دینا، اور پھر سیاسی تعاون کرنا. بین الاقوامی سطح پر سیاسی، معاشرتی اور معاشی تعاون جو ہے اس کا نام خارجہ پالیسی ہے. تو موجودہ سائنسی ترقی کے نتیجے میں دنیا تو بالکل سمٹ گئی ہے، جس طرح ایک معاشرے میں کوئی خاندان ہوتا ہے اسی طرح اور عالمی سطح پر بھی کوئی ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک سے یا ایک بڑی ریاست دوسری ریاست سے تعلقات قائم کیے بغیر نہیں رہ سکتی. تو پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا، تو یہاں کے مسلمان بیسیکلی اس ملک کی حیثیت جو تھی وہ مسلم تھی، اور اس وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے مسلم جو ممالک ہیں ان کے اندر جو زیادتیاں ہو رہی تھیں یا کچھ اور، تو انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی پاکستان نے. تو اس طرح ترکی، فلسطین اور ایران وغیرہ جو تھے ان کے ساتھ قریبی تعلقات رہے، بھرپور انداز سے یہاں پر جو مسئلے مسائل تھے ان کے لیے آواز اٹھائی پاکستان نے. لیکن برطانیہ جو ہے ان میں یا جو اور عالمی برادری کے دوسرے ممالک تھے وہاں پر ان کی آواز جو تھی ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ یہ مسلم ممالک تھے اور وہ نان مسلم کنٹریز تھے. تو جنوبی ایشیا کے مسلمان جو ہیں وہ جہاں جہاں پر بھی مسلم کنٹریز تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ان کے حق میں یہ آواز بلند کرتے رہے. اس طرح پاکستان کو عالمی اسلام جو ہے اس میں ایک رش کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، اور خاص طور پر پاکستان کا ٹکڑا جو ہے وہ اسلامی ریاست کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس وجہ سے پاکستان کے تمام تقریباً جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں. اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بڑی خصوصیات کیا ہیں، یہ نمبر وائز، اسٹیپ وائز انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ملت اسلامیہ سے تعلقات، جو بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر یہ شامل ہے چیز کے سب سے پہلے جہاں بھی پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں، کیونکہ پاکستان قائم ہی اسلام کے نام پر ہوا تھا، تو جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کے لیے آواز بلند کرنا، مسلمان جو ہے وہ پاکستان اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ ہر جو مسلم کنٹری ہے اس کے حق میں جو ہے وہ بات کرے، ٹھیک ہے. اور مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے اس خلوص کی قدر کی، اور کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے ان کوششوں کو ہائی لائٹ کیا اور اپریشیٹ کیا ان کوششوں کو، جو پاکستان کی کوششیں تھیں وہ. پھر ہے دوستوں کی تلاش. اب پاکستان اگر ایک نظریاتی مملکت ہے لیکن عالمی برادری میں تعلقات قائم کرنے کے ذمہ پر تمام جو ممالک ہیں ان سے یکساں پالیسی پر یہ پاکستان جو ہے وہ کام کر رہا ہے. یعنی تمام جو ممالک ہیں چاہے وہ عالمی برادری ہے یا چاہے برادرانہ ممالک ہیں، ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن سوائے اسرائیل کے جو کہ مسلمانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، تو ان کے ساتھ جو دوستی کی خواہش ہے وہ ظاہر نہیں کی انہوں نے. باقی سارے کنٹریز جو ہیں جیسے سوشلسٹ جو چین ہے وہ بھی سوشلسٹ نظام کا حامل ہے، اسی طرح سے اور جو کنٹریز افریقی ممالک ہیں یا یورپی ممالک اور جنوب مشرقی ایشیا کے مسلم ممالک ہیں ان سے بھی دوستی کے لیے پاکستان نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا.
اس طرح دنیا کے 102 ممالک جو ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی حمایت کی، اور اس طرح ہندوستان نے چند بڑی طاقتوں کی مدد سے پھر مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے بڑی طاقتوں سے تعلقات۔ تو ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے پاکستان نے بڑی طاقتوں سے رابطے کیے۔ پاکستان نے فرانس اور برطانیہ سے بھی فنی مہارت اور دفاعی اسلحہ حاصل کیا۔ سوویت یونین سے بھی تعلقات رہے، امریکہ سے بھی رہے، اور سوویت یونین سے تعلقات جاری رہے، کبھی کبھی خاتمہ بھی ہو گیا، کبھی دوستانہ ہوئے، کبھی نہیں۔ چین سے بھی نظریاتی اختلافات تھا وہ کہ، لیکن پھر بھی وقتاً چین کے ساتھ اچھے تعلقات رہے۔ تو چوتھا ہے معاشی ترقی کے لیے اقدامات۔ معاشی کیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں معاشی ترقی بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ترقی یافتہ ممالک سے تعاون حاصل کرنا ضروری تھا، جیسے جاپان، امریکہ، کینیڈا، فرانس وغیرہ۔ تو ان سے بھی پاکستان نے تعلقات جو ہے وہ فنی نوعیت کے تعلقات قائم کیے اور فنی نوعیت کے معاہدے کیے، جس میں ان کا اسٹاف وغیرہ جو تھا وہ یہ بلاتے رہے، اور انجینئر وغیرہ انجینئرنگ کے شعبے میں، ٹیکنیکل شعبے میں جو ہے وہ انہوں نے ان سے ہیلپ کی۔ پھر دفاعی معاہدوں میں شرکت۔ پاکستان نے اپنی سلامتی کی خاطر امریکہ کے زیر اثر سیٹو اور سینٹو معاہدے کون سے ہیں، یہ دفاعی معاہدوں کے اندر ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹاپک جو اس بک میں نہیں ہے وہ دوسری بک میں سے میں کراؤں گی وہاں سے۔ پھر ہے اگلا امن پسندی۔ پاکستان نے امن کا پربقائے امن جو ہے وہ پرامن بقائے باہمی کا حامی ہے۔ پرامن بقائے باہمی کیا ہے کہ آپس میں تمام ملک جو ہیں وہ امن پسندی سے رہیں، امن اور بھائی چارے سے رہیں۔ کس چیز کا حامی ہے پاکستان میں، اس طرح اس نے ہندوستان میں مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کی بھی بھرپور کوشش کی اسی امن پسندی کے تحت، لیکن جو کہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ پھر علاقائی ترقی کے لیے بھی مختلف معاہدوں میں پاکستان نے شرکت کی، خاص طور پر RCD کے نام سے ایران اور ترکی کے ساتھ ایک الگ بلاک قائم کیا، جس کو اسلامی بلاک آرڈر آج کے لیے تنظیم ECO کے نام سے قائم ہے۔ پہلے یہ RCD کے نام سے قائم تھے، اب اس کا نام ECO رکھ دیا۔ اس کی ڈیٹیل بھی ہم دفاعی معاہدوں میں پڑھیں گے۔ اب ECO جو ہے اس کے اندر افغانستان اور ویسٹ ایشیا کے 9 اور آزاد مسلم ریاستیں بھی شریک ہو چکی ہیں۔ جنوبی ایشیا ممالک کی تنظیم جو ہے SAARC، اس کا بھی پاکستان میں رکن ہے۔ پاکستان کو آسیان کی رکنیت 2004 میں دی گئی۔ پھر بدلتے ہوئے سیاسی اور معاشی حالات۔ بدلتے ہوئے سیاسی و معاشی حالات کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم جیسے میر ظفر اللہ خان جمالی کے حوالے سے لکھا ہوا انہوں نے کہ میر ظفر اللہ خان جمالی نے کہا کہ خارجہ پالیسی کسی بھی خارجہ پالیسی قومی اقتصادی اور سفارتی مفادات کے آئینہ دار ہوگی۔ 1 جنوری 2005 سے WTO ہو رہا ہے۔ WTO کیا تھا؟ یہ اس کے عمل درآمد سے یہ ایک معاہدہ تھا جس کے عمل درآمد سے پاکستانی برآمدات کو زبردست دھچکا لگا۔ تو یہ جو WTO تھا اس کی وجہ سے جو برآمدات ہیں وہ بھی اور جو اقتصادی ترقی ہے اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے WTO کی وجہ سے۔ یہ ورلڈ ٹریڈ آرڈر ہے WTO۔ پھر سفیروں کی کارکردگی، ملکی برآمدات میں اضافے اور حکومت شخص، اس نے کہا تھا میر ظفر اللہ خان جمالی نے کہ خارجہ پالیسی جو ہے قومی اقتصادی اور سفارتی مفادات کے آئینہ دار ہونی چاہیے۔ پھر حق خود ارادیت کی حمایت۔ پاکستان صرف کشمیر میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں قوموں کے حق خود ارادیت کا عادی ہے کہ ہر قوم کو آزادی حاصل ہو، چاہے خواہ وہ کشمیر، فلسطین ہو، قبرص ہو، یا کوئی بھی افریقہ کا کوئی اور مسئلہ یا کوئی اور بھی آزادی تحریکوں کی بھرپور حمایت پاکستان کرتا ہے کہ ہر کنٹری کے باشندے جو ہیں ملک کے، ان کو آزادی کا بھرپور طریقے سے حق حاصل ہے۔ پھر بنیادی انسانی حقوق کا حامی ہے، اور جو جہاں پہ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا گیا ہے فلسطین میں جیسے کشمیر میں، اور بھرپور طریقے سے ان کی آزادی کے لیے خواہاں ہے پاکستان۔ پھر غیر جانبداری کی پالیسی ہے اس کے اندر، کہ دنیا کے اندر بدلتے ہوئے جو حالات ہیں ان کے تحت پاکستان نے غیر جانبداری کی پالیسی اختیار کیا۔ پاکستان غیر جانبداری تحریک کا باقاعدہ رکن بھی ہے۔ پرامن ایٹمی کمیٹی کیا ہے کہ پاکستان پرامن ایٹمی توانائی کے اصول کا حامی ہے کہ جس میں صرف دفاعی طور پر ان ہتھیاروں کو یوز کیا جا سکے، باقی ان ایگریشن کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر نہ اس کو یوز کیا جائے۔ 1998 میں ہندوستان نے دھماکہ کیا تھا، 1999 میں پاکستان نے دھماکہ کر کے ایک طرح سے خطے میں ایٹمی توازن کو برقرار رکھا۔ پھر عدم مداخلت کی پالیسی۔ پاکستان کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور کشمیر میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے، لیکن مورل سپورٹ ان کے ضرور کرتا ہے اور ان کے حق میں آواز اٹھاتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی ان کے جو معاملات ہیں اس میں وہ مداخلت نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان بھی کہ اس کے معاملات میں بھی کوئی اور مداخلت نہ کرے۔ پھر ہمسایہ ممالک سے تعلقات جو ہیں وہ کوشاں ہیں، یہ لگاتار کے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات ہیں جس میں ہندوستان، افغانستان وغیرہ ہیں۔ ہندوستان سے گو کے حالات کشیدہ رہے ہیں، افغانستان سے بھی کشیدہ رہے ہیں، بیچ بیچ میں ایران سے بھی رہے ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ ہمیشہ ہمسایہ ممالک سے اس کے تعلقات بہتر ہیں، لیکن چین سے ہمیشہ آلموسٹ زیادہ تر خوشگوار رہے ہیں تعلقات۔ پھر اقوام متحدہ سے تعاون۔ پاکستان اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو تسلیم کرتا ہے، انسانی حقوق میں کے لیے، بھوک اور بیماری کے خاتمے کے لیے بھی جو کوششیں جاری ہیں ان کا بھرپور طریقے سے وہ سپورٹ کرتا ہے ان کو۔ پھر بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کرنے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد کر چکا ہے، پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر دہشت گردی کے خلاف ہے، اور
پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا درجہ اس کو حاصل ہے اور یہ دہشت گردی کے اگینسٹ ہے. دہشت گردی اور تحریک آزادی. پاکستان نے بڑی طاقتور اقوام متحدہ تک بڑے دلائل کے ساتھ پرزور طریقے سے قائم کرنے کی کوشش کی کہ دہشت گردی اور تحریک آزادی میں بنیادی فرق ہے. دہشت گرد وہ نہیں ہوتے جو اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو خطے کے اندر بدامنی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. یہ مسائل کے دونوں حل کا حال ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ جہاں جہاں بھی آزادی کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں ان کے مسائل کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، نہ کہ جاری حدود کے ساتھ. تخفیف اسلحہ کی حمایت کرتا ہے. پاکستان تخفیف مینس کمی اسلحہ کی کمی کے لیے کہ اسلحہ کی دوڑ میں خود بھی وہ شامل نہیں ہے، لیکن اتنا اسلحہ اس کے پاس ضرور ہے وہ اپنی ملک کی دفاع کر سکے، اور امن و آشتی کو فروغ دینے کا حامی ہے اور مسلم امتیاز کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. پھر آگے آ جاتا ہے اس کے مقاصد. خواجہ پالیسی کے مقاصد اس کے 3 ہیں مین مقاصد. اب یہ الگ ایک کوشچن ہے، ٹھیک ہے. بنیادی اصول الگ ہیں اور مقاصد الگ ہیں. مقاصد کیا ہے کہ قومی اسلام کی معاشی ترقی اور نظریاتی تحفظ. مقاصد کیا ہے؟ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی قومی سلامتی کو محفوظ خاک رکھا جائے، اپنی معاشی ترقی جو ہے اس کو اس طرح اس سطح پر لایا جائے کہ عوام کا معیار بلند ترین ہو جائے. نظریاتی تحفظ ہے. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور نظریہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے. نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام جو ہے اس کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی عالمی برادری سے تعلقات قائم رکھنے، جبکہ اسلام کو بیسک حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے اس کے. اگلا جو کوشچن ہے وہ خارجہ پالیسی کی تشریح کے ذرائع کیا ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بنیادی اصول اور ذرائع دونوں پیپر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں. تو خارجہ پالیسی کی تشریح کے ذرائع ہیں. اس میں 3 مین ذریعے ہوتے ہیں. انتظامی تقویم ہوتی ہے، وزارت خارجہ اور خفیہ ادارے. انتظامی تقویم کے اندر 3 میجر پرسنالٹیز آتی ہیں. صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، مسئلہ افواج کے سربراہ. ٹھیک ہے. صدر، وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف، یہ تینوں جو ہوتے ہیں یہ وقت اہم کردار ادا کرتے ہیں خارجہ پالیسی کو تشکیل دینے میں. کیونکہ انتظامی تقویم جو ہوتی ہے خارجہ پالیسی کو منظور بھی کرتی ہے اور مسترد بھی کر دیتی ہے. اگر ملک میں اگر ایک سیاسی حکومت ہے تو صدر وزیر اعظم کا حکم چلتا ہے، اور اگر فوجی حکومت ہے تو صرف چیف آف آرمی اسٹاف کا حکم چلتا ہے. جبکہ سیاسی حکومت میں صدر وزیر اعظم دونوں مل کر ملک کی ترقی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اگلا ہے وزارت خارجہ. پاکستان میں وزیر خارجہ کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ وزیر ہوتے ہیں جو سمجھدار اور عقلمند ہونے کی وجہ سے ملک کی پالیسی کی تشکیل میں اپنا بہترین رول پلے کرتے ہیں. اس شعبے میں خارجہ پالیسی کے ملک کے بلند ترین بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اعلیٰ جو ذہانت کے لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں. اس میں یہ لوگ اپنے علم اور تجربے کی بدولت انتظامی تقویم کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اور وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل آج کل انتظامی تقویم کی جگہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو ہے ٹرم وہ یوز ہوتی ہے. آگے خفیہ ادارے. پاکستان کے خفیہ ادارے بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. جیسے ایجنسیز ہوتی ہیں تو ان کا بھی ٹیپیکل رول ہوتا ہے، وہ جاسوسی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی ملک میں کیسے جو ہے وہ حالات ہیں، کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے. آگے سیاسی جماعتیں پیشش. سیاسی جماعتیں پیشش جو کہ خارجہ پالیسی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. یہ لوگ رائے عامہ کو حکومت کے خلاف بھی کر سکتے ہیں اور عام لوگوں کی رائے کو حکومت کے حق میں بھی کروا سکتے ہیں. پریشر گروپ کو کبھی بھی سیاسی جماعتیں پریشر کو حکومتیں نظر انداز نہیں کر سکتی. پھر پارلیمنٹ. ملک میں پارلیمنٹ میں خارجہ پالیسی کے لیے انتظامات کرتے ہیں. پالیسی کو کہ بحث مباحثہ کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ پارلیمنٹ منظور کر لیتی ہیں تجویز کو، تو پھر وہ تجویز امپلیمنٹ کی جاتی ہیں ایز اے خارجہ پالیسی کے اندر. ورنہ خارجہ پالیسی کے تحت وہ والی جو اصلاحات ہوتی ہیں وہ نافذ نہیں ہوتی، جو ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں پارلیمنٹ کے.